لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے 27 رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے۔ سارے سال کے دنوں میں سے رمضان کے دنوں کو فضیلت حاصل ہے اور رمضان کے دنوں میں سے رمضان کی راتوں کو فضیلت حاصل ہے اور رمضان کی راتوں میں سے آخری 10 راتوں کو فضیلت حاصل ہے اور آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اور زیادہ مفسرین نے یہ لکھا کہ طاق راتوں میں سے بھی 27 رمضان مبارک کی رات کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرینے قیاس ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، اسی میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تاہم اس بابرکت رات میں ہم سب اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس نے آج کی رات اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ سخی جب کسی کو اپنے در پہ آنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا ارادہ کچھ دینے کا ہوتا ہے، جسے نہیں دینا ہوتا اسے اپنے گھر کے قریب بھی نہیں پہنچنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دے دیتے، کوئی مصروفیت میں الجھا دیتے، ہم مسجد میں آنے کے قابل ہی نہ رہتے۔ جب پروردگار عالم نے ہر طرف خیریت و عافیت رکھی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم کچھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا کہ فقیر کسی چھوٹے دروازے پر جاتا ہے تو آہستہ صدا لگاتا ہے، اور جب کسی بڑے دروازے کو دیکھتا ہے تو اونچی صدا لگاتا ہے۔ اس کو بھی توقع ہوتی ہے کہ اس در سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ ہم تو شہنشاہ حقیقی کے در پر بیٹھے ہیں، جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں۔ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے، جس کو چاہے سعید بنا دے، جس کو چاہے شقی بنا دے۔ اس کی ایک رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ اس پروردگار کے گھر میں
اس بابرکت محفل میں ہمیں بیٹھنے کی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ 5 اندھیرے ہیں اور ان کے لیے 5 چراغ ہیں۔ سب سے پہلے گناہ اندھیرے کی مانند ہے اور اس کا چراغ اس سے توبہ کرنا ہے۔ گناہ اندھیرے کی مانند ہے اور اس کا چراغ توبہ کرنا ہے۔ فرماتے تھے کہ قبر اندھیرا ہے اور اس کا چراغ انسان کی نماز ہے۔ جتنی اچھی نماز پڑھی ہوگی اتنا قبر میں روشنی ہوگی۔ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور اس کی روشنی انسان کے اعمال صالح کے بقدر ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان والوں کے سروں پر ان کے اعمال ایمان کے بقدر نور ہوگا۔ پھر فرماتے تھے کہ میزان پر اندھیرا ہوگا لیکن کلمہ پڑھنا اس کے لیے روشنی ہوگا۔ اور فرماتے تھے کہ پل صراط کے اوپر اندھیرا ہوگا اور تقوی اس کے لیے روشنی کی مانند بنے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے جو کوئی بھی ہے اسے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی اور فیصلہ شدہ بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان کو نجات عطا کریں گے جو متقی ہوں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور گنہگاروں کو ہم اس دن اونھے جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ان 5 مقامات کے لیے 5 روشنیوں کا بندوبست کر لیں تاکہ ہمیں اس وقت اندھیرے کی وجہ سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر لیں۔ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ سچ فرمایا مالک نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ان گنت نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ہیں۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا کیا حق ادا کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے ایک ایک نعمت ایسی ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اس لیے بعض عارفین نے کہا کہ جتنا جانور اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں اتنا تو انسان بھی اپنے مالک کا وفادار نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ قربانی کے لیے بکرا یا کوئی جانور پالتے ہیں، وہ اپنے مالک سے اتنا مانوس ہوتا ہے کہ اگر اس کا مالک کہیں چل رہا ہے، جانور کے گلے میں رسی بھی نہیں تو وہ مینڈا پیچھے پیچھے اپنے مالک کے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مالک چلا تو جانور بھی چلا، کہیں مالک رکا تو جانور بھی رکا۔ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک آگے چل رہا ہے، مجھے اس کے قدموں کے نشانات پہ چلنا ہے۔ تو ایک جانور اپنے مالک کا زیادہ فرما بردار، ہم اپنے مالک کے اتنے فرما بردار نہیں بن پائے، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو یہاں تک لکھا کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر آ جائے تو وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے، اتنا وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، مثال کے طور پر اس کو جتنی روٹی ڈالیں وہ اتنی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، یہ صابرین کی علامت ہے۔
اس کے اندر صبر ہے، جو مل گیا اسی کو کھا کے صبر شکر کر لیتا ہے، تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا یہ گویا اس کے اندر صابرین کی علامت ہے۔ دوسرا، کتے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے کہ وہ بھی کم کھاتے ہیں اور خالی پیٹ رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، تو یہ کتے کے اندر صالحین کی علامت موجود ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر کوئی کتا دوسرا قوی آ جائے اور اس سے جگہ چھین لے تو یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ راضیین کی علامت ہے، یعنی مقدر پہ راضی ہو جاتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ چوتھی صفت اس میں یہ ہے کہ جس جگہ سے ایک مرتبہ کوچ کر جائے پھر دوبارہ لوٹ کے وہاں نہیں آتا، یہ محزونین کی علامت ہے۔ غم زدہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چاہیں تو یہاں چل بیٹھ جائیں، چاہیں تو وہاں بیٹھ جائیں۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے، ہے غرض دین سے بس ہم کو تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ تو یہ محزونین کی علامت ہوتی ہے۔ غم زدہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کو اگر دروازے میں بٹھا دو تو وہاں بیٹھ جائیں گے، ذرا آگے کہیں بٹھا دو وہاں بیٹھ جائیں گے، جگہیں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کا تو اپنا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا مالک اگر اسے مارے بھی صحیح تو کتا اپنے مالک کے در کو چھوڑ کے نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے، سچوں کی صفت ہے اس کے اندر۔ انسان کے اندر یہ صفت نہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، یہ مسجد کا دروازہ بھول جاتا ہے، اگر پوچھیں کہ بھئی آپ آ نہیں رہے نماز میں، کہے گا جی کاروبار اچھا نہیں تھا، ذرا ٹھیک ہو جائے گا تو مسجد آنا شروع کر دوں گا۔ یعنی تھوڑی سی کاروباری پریشانی آئی تو یہ کیسا بندہ ہے کہ مالک کے گھر کا راستہ بھول گیا، ابھی سے مسجد آنے کی فرصت نہیں۔ جبکہ کتے کو دیکھا، اس کا مالک اس کو اگر جوتے بھی مارے تھوڑی دیر کے لیے وہ آگے پیچھے ہوگا، پھر اپنے مالک کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جائے گا، تو یہ صادقین کی علامت ہے۔ یہ بھی دیکھا کہ مالک اگر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے تو یہ جوتوں کے اندر بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہے گا، حالانکہ بھوکا بھی ہے، طاقت بھی اس کے اندر ہے، یہ اگر حملہ کرے اپنے مالک سے کھانا چھین کے کھا سکتا ہے، مگر نہیں، یہ دسترخوان کے قریب بھی نہیں جائے گا، جوتوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا یہ مساکین کی علامت ہے کہ مساکین کی طرح جوتوں میں بیٹھنا پسند کر لیتا ہے اور اپنے مالک کی طرف فریادی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اگر اس نے کچھ ہڈیاں بچا کر پھینک دی تو اس نے صبر شکر سے اسے کھا لیا، خود آگے بڑھ کے اپنے مالک سے کھانا نہیں چھینتا۔ اسی طرح یہ اس کو دیکھا کہ یہ ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں جوتوں میں کیوں بیٹھوں، میں تو آگے دسترخوان کے قریب بیٹھوں گا۔ ادنا جگہ کو قبول کر لینا یہ متواضعین کی علامت ہے، اس کے اندر اللہ نے تواضع رکھ دی ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ اگر اس کا مالک کسی وقت اس کو جوتا مارے تو یہ چلا جائے گا، دوبارہ ٹکڑا ڈالے تو واپس آئے گا، دل میں کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ یہ خاشعین کی علامت ہے۔ خاشعین ایسے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر کینہ نہیں رکھا کرتے، پھر اس کے پاس زندگی میں اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا، ساری رات جاگ کر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے، صبح کے وقت کبھی دیوار کے سائے میں کبھی درخت کے تنے کے پاس سو جاتا ہے، گھر بنا کے نہیں رہتا۔ یہ متوکلین کی علامت ہے کہ اس نے اللہ پر توکل کی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک بات اور بھی ہے کہ کتا رات کو بہت کم سوتا ہے، اکثر اوقات اکثر وقت جاگ کے گزار دیتا ہے۔ یہ محبین کی علامت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں محبت کی درد ہوتی ہے، ان کو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی، جاگتے جاگتے رات گزر جاتی ہے۔ اس لیے کسی عارف نے کہا
اس لیے کسی عارف نے ایک بات عجیب اشعار کی زبان کے اندر بیان کی. وہ فرماتے ہیں ہم کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو اللہ والے تو اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں، اور یہ صفت کتے کے اندر بھی ہے، گویا یہ محبین کی علامت ہے. تو مشائخ نے یہ 10 باتیں کتابوں کے اندر گنوائیں. اس عاجز کے ذہن میں ایک اور بھی علامت آتی ہے، وہ یہ کہ کتا جب مرتا ہے تو اپنے پیچھے کوئی میراث نہیں چھوڑتا. ہمارے مشائخ کے نزدیک یہ زاہدین کی علامت ہے. تو اب سوچئے جس کے اندر اتنی صفات ہیں اس کو اپنے مالک کا زیادہ وفادار ہے. ہمارے اندر تو یہ صفات نہیں، معلوم ہوا ہم اپنے مالک کے اتنے وفادار نہیں ہیں. مگر کتے کے اندر ایک ایسی خامی ہے جس نے اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. وہ یہ کہ کتے کے اندر لالچ ہوتی ہے، حریص ہوتا ہے. کتنا بڑا مردار جانور ہو لیکن یہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی دوسرا کتا آئے گا یہ اس کے ساتھ لڑے گا، اکیلے اس کو کھانے کی کوشش کرے گا، حالانکہ وہ اس کے اپنی جسامت سے 10 گنا بڑا جانور ہے. تو اس کے اندر جو لالچ ہے، حرص ہے، اس نے اس کی ساری صفات پہ پانی پھیر دیا. اگر ہم غور کریں تو دنیا دار میں کتے سے بھی زیادہ لالچ ہوتا ہے. وہ بھی تو سارا کچھ خود سمیٹنا چاہتا ہے، کسی اور کو شریک نہیں ہونے دیتا، دوسروں کی جیب سے نکالنا چاہتا ہے، ان کے گھروں سے لوٹنا چاہتا ہے کسی بھی طرح میں سارے کے سارے پیسے کو اپنا بنا لوں. یہ اس کے اندر اسی جیسی صفت ہے. اور ایسا حریص آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا گر جاتا ہے. اسی لیے دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص یہ بہت بری چیز ہے. یہ ایسی دنیا کی محبت ہے، آج اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. آپ نے غور کیا کہ کبھی آپ نے کسی کو روتے دیکھا ہو، اے مالک میں اب تک دنیا سے محبت کرتا رہا، میرے اس گناہ کو معاف فرما دیجیے. آپ کو مشکل ہی کوئی آدمی ملے گا، ہم شاید دنیا کی محبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے مالک سے زیادہ وفاداری کرنے کی ضرورت ہے. ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے کبھی تو مالک کے شکوے ہم شروع کر دیتے ہیں اور کبھی عبادات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. حالانکہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا سمجھتے ہیں ان پر یہ مصیبتیں، بیماریاں اور پریشانیاں زیادہ بھیجتے ہیں. کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے عمل نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ قریب ہو، لہذا پروردگار چھوٹی موٹی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں. اگر وہ ان پریشانیوں پہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کر اس بندے کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اس لیے ہمیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا تو ہے ہی، پریشانیوں کا دوسرا نام، مسائلستان کا دوسرا نام دنیا ہے. ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، لہذا اس دنیا میں رہ کر ہم نے صبر شکر کی زندگی گزارنی ہے اور اپنے مالک کے حکموں کی فرما برداری کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا، اے مالک تیری رضا کس میں حاصل ہو سکتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو میری قضا سے راضی میں اس بندے سے راضی. یہ بڑا آسان سا اصول ہے، لہذا ہم قضا سے راضی ہو جائیں. قضا کا کیا مطلب؟ کہ مقدر میں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے ہم اپنے مالک سے راضی ہوں کہ پروردگار جو آپ نے فرما دیا بس ہم اس کے اوپر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے جو ہے پروردگار کی تقسیم کے اوپر راضی ہو جائیں. بلکہ ایک چھوٹی سی بات ہے توجہ طلب،
اگر باپ اپنے گھر میں کوئی چیز لائے اور اپنے بچوں میں تقسیم کرے اور اخیر پہ تھوڑی بچ جائے مگر اس کا ایک بیٹا اس تھوڑی کو لے کے بھی خوش ہو جائے تو باپ اس بات کو یاد رکھتا ہے اور اگلی مرتبہ اس بچے کو اسپیشل کوئی بڑا تحفہ لا کر دیتا ہے. یہ تھوڑی چیز پر اور میری تقسیم پر راضی ہو گیا. اگر یہ اعتراض کرتا تو بجا تھا مگر اس نے میری تقسیم کو دل سے قبول کر لیا. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت بھی اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بنی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو دل سے قبول کر لیتا ہے. زیادہ رزق دینا یا کسی کو کم دینا یہ تو مالک کا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں اور معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے آنے والے معاملات کا خوف نہ دل میں رکھیں اور جو گزر چکے ان کا دل میں غم نہ رکھیں. خوف ہوتا ہے ان باتوں کا جو پیش آنے کا خطرہ ہو اور غم ہوتا ہے ان واقعات کا جو گزر چکے ہوتے ہیں. نہ خوف ہو نہ غم ہو بلکہ اللہ کی رضا پر ہم راضی رہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. ذرا دیکھیے تو صحیح انداز کتنا محبت والا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ماں سے روٹھ جائے ماں اسے مناتی ہے. بیٹے امی سے نہیں روٹھا کرتے, امی سے نہیں اس طرح جو ہے روٹھا کرتے. تو جیسے ماں بیٹے کو پیار سے مناتی ہے پروردگار عالم اپنے بندے کو جو رستے سے بھٹک چکا کتنے پیار سے مخاطب فرماتے ہیں. حالانکہ وہ تو شہنشاہ حقیقی ہیں. اگر کوئی ان کے در سے پیٹھ پھیر کے چل رہا ہوتا اسے پیچھے سے لات مارتے کہ دفع ہو, تجھے اگر کوئی در اور ملتا ہے چلا جا وہاں پہ, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. مگر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, وہ کریم تو اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. بندے نے رخ پھیر لیا چل پڑا, پروردگار پھر پوچھتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اور میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے, تو اپنے مالک کے در کو چھوڑ کے کہاں جائے گا. چنانچہ اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں, فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب میں یہ آیت پڑھی تو میں نے خواب میں دیکھا مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا. رب کریم نے فرمایا او میرے بندے تو دنیا میں قید خانے میں رہ کر میرا کرم کیا دیکھے گا, ذرا جنت میں میرے پاس آ جا, میں تمہیں وہاں اپنے کرم کے منظر دکھا دوں گا میں کتنا کریم ہوں. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. میں خواب میں رو پڑا اے اللہ کے محبوب میری شفاعت فرما دیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ مجھے ایمان سے موت نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کو کریم جانتا ہے. عرض کیا کیوں نہیں, میں اللہ کو کریم جانتا ہوں. ارشاد فرمایا کریم اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز دیتا ہے اسے واپس نہیں لیا کرتا. جب اللہ نے ایمان دے دیا حسن ظن رکھو کہ پروردگار اس کی حفاظت کی توفیق کی عطا فرما دیں گے. تو رب کریم کتنے مہربان ہیں. اس لیے بعض طلباء یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا, نہ شیطان پیدا ہوتا نہ یہ مصیبت ہوتی. تو علماء نے اس کی حکمتیں یہی لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تاکہ یہ شیطان اس کے بندوں کو بہکائے, بندے اس پر نادم ہو اور پھر اللہ کی کریمی ظاہر ہو, اس کی رحیمی ظاہر ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پہ چادر ڈالیں, اس کی ستاری کی صفت ظاہر ہو. اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پروردگار کی ان صفات کا ظہور کیسے ہوتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسے بن جاؤ کہ کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری بجائے ایک ایسی قوم کو پیدا فرما دیں گے جو نیکی بھی کرے گی گناہ بھی کرے گی اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے گی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے تاکہ اس کی غفاری کی صفت ظاہر ہو جائے. تو شیطان کے پیدا ہونے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی؟ وہ تو تبھی ظاہر ہوتی ہے جب آگ میں جلتی ہے، اس کا دھواں پھیلتا ہے، تب اس کی خوشبو ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اگر گناہ نہ کرتا، اللہ تعالیٰ کی بخشش والی صفت کیسے ظاہر ہوتی؟ لہذا اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا فرما دیا۔ لیکن ایک بات عجیب ہے کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر شیطان نے جو ہے وہ کوئی غلطی کروائی، پروردگار نے اپنے بندوں کی طرف منسوب نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف منسوب کر دی۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، حالانکہ بھول تو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، مگر پروردگار شیطان کا نام لیتے ہیں۔ فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ من بعد ان نزغ الشیطان۔ تو دیکھیے 4-5 ایسے مقامات ہیں جن سے غلطی تو انسانوں سے ہوئی مگر پروردگار نے شیطان کا نام لگا دیا، اس لیے کہ بھلانے والا جو یہی ہے۔ تو مقصد کیا تھا کہ جب کسی کو بخشنا چاہیں گے فرما دیں گے شیطان نے بہکا دیا تھا، میرا بندہ اچھا تھا لہذا اس بندے کو معاف کرنے کی صورت نکال لیں گے۔ پروردگار بھی کتنے کریم ہیں۔ اس کی مثال ایسے سوچ لیجئے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا کسی برے کے ساتھ لگ کر کوئی برا کام کر لے، ماں کبھی بیٹے کو برا نہیں کہتی، ہمیشہ دوسرے بچے کو برا کہے گی جو بڑا تھا، جس نے اس بچے کو ورغلا کر ساتھ لگا لیا۔ اسی طرح قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کو بھی اور اپنی معافیوں کو بھی لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو معافیاں مانگتا تھا، شیطان بہکاتا تھا، اس لیے سارا بوجھ شیطان کے سر پر ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کا بہانہ بنا دیں گے۔ رب کریم کتنے مہربان ہیں۔ اسی لیے حضرت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، او شیطان میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا۔ اس کا کیا مطلب کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں، گناہ تو وہ کر بیٹھیں گے لیکن ان کے دل کی کیفیت ایسی ہوگی جب تک اللہ سے رو رو کر معاف نہیں کروائیں گے تب تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ شیطان ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو ناقابل معافی ہو۔ اس لیے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، تو کوئی ناقابل معافی گناہ ان سے ہرگز نہیں کروا سکتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی فرما دی، اس لیے ہمیں تعوذ عطا کیا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ پروردگار ہمیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما لے۔ تو تعوذ عطا کیا تاکہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچیں، اور تسمیہ بسم اللہ عطا کی تاکہ اس کو پڑھ کر رحمتوں کے دروازوں کو کھلوا لیں۔ تو پروردگار کتنے کریم ہیں، اپنے دشمن سے محفوظ بھی فرما لیا اور اپنے دروازے کو کھولنے کی چابی بھی عطا کر دی کہ بسم اللہ پڑھو گے تو میری رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے۔ تو شیطان کی پیروی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، بندوں کے اوپر کتنی حسرت ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے ان کی جو ہے استہزاء نہ اڑائی ہو، مذاق نہ اڑایا ہو۔ پہلے زمانے میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج کے دور میں انبیاء کرام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بھی وہی ٹولہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ یاد رکھنا، انسان نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کر سکے فقط گناہگار بنے گا، لیکن اگر سنت کا مذاق اڑائے علماء لکھتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سنت کا استخفاف کرنے پر انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، لہذا کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے سنت کا استخفاف ہو، مذاق اڑایا جائے۔ کبھی بھی دل لگی میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے سنت کا مذاق اڑے، اس لیے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ ہم سنت کو عظیم سمجھیں تو انسان شیطان کی ورغلانے میں تو جاتا ہے لیکن شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا۔ یہاں ایک علمی نکتہ علماء طلباء کی خدمت میں پیش ہے کہ یہود و نصارہ نے
اپنے علماء کی بات مانی تھی، پروردگار نے فرما دیا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کے اس کام کو شرک قرار دے دیا تھا اور انہیں مشرک فرما دیا کہ انہوں نے اپنے پیروں مولویوں کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا۔ لیکن امت محمدیہ بھی بسا اوقات شیطان کی پیروی کر بیٹھتی ہے، یعنی کوئی بندہ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شرک نہیں فرمایا۔ آخر اس میں کیا علمی نقطہ ہے؟ تو علمی نقطہ علماء نے یہ لکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے علماء کی بات مانتے تھے مگر ان کے دل میں علماء کا تقدس ہوتا تھا، علماء کی عظمت ہوتی تھی، اس لیے پروردگار نے اسے شرک سے تعبیر کیا۔ اس امت کے بھی لوگ شیطان کی پیروی کریں گے مگر ان کے دل میں شیطان کی عظمت نہیں، اگر پوچھو گے تو وہ شیطان کو گالیاں نکالیں گے، شیطان سے نفرت کریں گے، شیطان کو اپنا دشمن کہیں گے، لیکن نفس کی خواہشات کی وجہ سے بات بھی اس کی مان بیٹھتے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا کیونکہ تم دل سے دشمن سمجھتے ہو، اب اگرچہ تم نے اس کی بات مان بھی لی تو میں تمہیں گناہ تو دوں گا مگر شرک کا گناہ تمہارے سر پر نہیں لکھوں گا۔ سوچئے یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ ہم بھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں، پروردگار نے اسے شرک نہ کہا بلکہ اس کو فقط گناہ کہا اور قابل معافی گناہوں کے زمرے میں رکھ دیا۔ اس لیے آج کی رات مغفرت کی رات ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں اور اللہ رب العزت کی شریعت کی پابندی کرنے کا آج دل میں عہد اور ارادہ کریں اور اس مغفرت کی رات میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اب ذرا انداز تخاطب دیکھیے، اگر گھر میں نوجوان بچہ کوئی الٹی بات کر دے، باپ ناراض ہوتا ہے، اپنی بیوی کو کہتا ہے اسے سمجھا دو یہ سیدھا ہو جائے، یعنی باپ کے انداز ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی تھرڈ پرسن سے بات کر رہا ہوتا ہے، اسے سمجھا دو یہ سیدھا ہو جائے، مگر یوں تو نہیں کہتا میرے بیٹے کو سمجھا دو میرا بیٹا سیدھا ہو جائے، اس لیے کہ میرا بیٹا کہنے میں محبت کا رنگ غالب ہے اور اسے کہہ دو اس میں ناراضگی کا رنگ غالب ہے۔ تو ذرا سا باپ ناراض ہو گیا فوراً کہتا ہے اسے کہہ دو میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی یوں ہی فرما دیتے ان مجرموں سے کہہ دو میں ان کا یہ حشر کر دوں گا، وہ حق رکھتے تھے، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا، مگر پروردگار مہربان بھی تو ہیں۔ سوچئے تو صحیح، باوجود اس کے کہ وہ گناہگار ہیں ان گناہگاروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قل یا عبادی، اے میرے بندو۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کے باوجود جب اللہ نے اپنی بندگی کے زمرے میں سے خارج نہیں کیا تو مغفرت کے دروازے ابھی کھلے ہیں، اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو پروردگار ہمیں معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ جس کو پڑھ کر آپ کو امید لگ جاتی ہے، آپ کو ڈھارس بندھ جاتی ہے کہ پروردگار رحمت کا معاملہ کریں گے؟ وہ فرمانے لگے قرآن مجید کی آیت یہ ہے قل کل یعمل علی شاکلتی، اس کا مفہوم یہ ہے فرما دیجئے ہر کوئی اپنے مرتبے کے مطابق مزاج کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ آیت بڑی اچھی لگتی ہے۔ کسی نے پوچھا اس آیت کے اچھے لگنے کی وجہ کیا؟ وہ فرمانے لگے ارے بندے سے تو قصور اس کی ذات کے مناسبت رکھتے ہیں اور پروردگار سے رحمت اس کی شان کے مناسب زیادہ لگتی ہے، تو بندے نے وہ کیا جو بندے کی ذات کے مناسب تھا، مگر پروردگار وہ کرے گا جو اس کی شان کے مناسب ہے۔ لہذا میں یہ آیت پڑھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگ جاتی ہے کہ پروردگار قیامت کے دن مجھے معاف فرما دیں گے۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے قرآن مجید کی کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ حوصلہ دلا دیتی ہے، تسلی دلا دیتی ہے، امید افزا آیت کون سی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، گناہوں کے بخش دینے والے، توبہ کے قبول کرنے والے،
اور پھر فرمایا کہ شدید عذاب دینے والے. تو وہ فرمانے لگے کہ عذاب کا اللہ نے ذکر تیسری جگہ کیا. اس سے پہلے پروردگار نے گناہوں کی بخشش کا تذکرہ کیا، توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا، اور پھر اپنی جو یعنی گناہ بھی نہ بخشوائے اور توبہ بھی نہ کرے. پھر فرمایا کہ پھر ہم اس کو سزا سخت ترین عطا کرتے ہیں. فرماتے تھے اس کو بڑی تسلی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. معلوم ہوا وہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگیں اور اپنی توبہ کریں تاکہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں، اور میرے بندے اپنے گناہوں کو مجھ سے بخشوا لیں. کسی نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی نظر آتی ہے؟ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھتا ہوں بڑی امید لگ جاتی ہے. رب کریم نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں. فرمانے لگے کہ جب سخی کسی کو اعلان کر کے بلواتا ہے آؤ میرے دروازے پر تو وہ ان کو خالی نہیں بھیجتا. جب پروردگار نے اعلان کروا دیا میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، تو مجھے امید لگ جاتی ہے کہ پروردگار گناہوں کو معاف فرما دیں گے. چنانچہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت کون سی آیت آپ کو ایسی ہے جو امید زیادہ دلاتی ہو، حوصلہ ہو جاتا ہو، دل میں تسلی سکون ہو جاتا ہو؟ فرمانے لگے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پروردگار ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، تم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہے. چنانچہ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ آیات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی ایک آیت بڑی امید افزا آیت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کی وجہ سے خراب تباہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کو امن ہوگا اور یہی ہوں گے جو ہدایت پانے والے ہیں. فرماتے تھے کہ یہ چیز مجھے بڑی امید دلا دیتی ہے، شرک سے بچے رہیں گے پروردگار کی ہم پر رحمت ہو جائے گی. چنانچہ اس بات کو پڑھ کر اس عاجز نے بھی قرآن پاک پر نظر ڈالی کہ کون سی آیت ایسی ہے جس کو پڑھ کر ہماری بھی طبیعت کے اندر خوشی آتی ہے، دل کے اندر سکون آتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت اس عاجز کو بھی ملی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، انما التوبۃ، بے شک توبہ، اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک اللہ کے ذمے ہے. اللہ کا مطلب اللہ پر لازم، ویسے تو کوئی چیز اللہ پہ لازم نہیں، مگر انداز بیان یوں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر ضروری ہے، حالانکہ کوئی کام اللہ پر ضروری نہیں، وہ مرضی کا مالک ہے، مگر فرما بھی تو خود ہی رہا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ پر لازم ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا. یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان پر شہوت سوار ہوتی ہے اس وقت وہ جاہل ہوتا ہے، عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، وہ عالم ہونے کے باوجود جاہل ہوتا ہے. تو معلوم ہوا گناہ کی صورتحال میں انسان جو بھی ہو جہالت کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے جہالت کی وجہ سے تو گناہ کر لیا، ثم یتوبون من قریب، لیکن قریب ہی انہوں نے پھر توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ پر لازم ہے ان کی توبہ کو قبول کر لے. اب مفسرین نے لکھا من قریب سے کیا مراد ہے، کسی نے لکھا کہ اسی دن توبہ کر لے، مگر اکثر علماء نے لکھا کہ نہیں، اگر موت سے پہلے
کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ قریب کے اندر شامل ہے. لہذا اس آیت کو پڑھ کے امید لگ جاتی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے پچھلے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے تو پروردگار فرماتے ہیں موت سے پہلے توبہ شرط ہے. اگر تم نے توبہ کر لی اور جہالت کی وجہ سے گناہ کیا تھا تو پھر ہمارے اوپر ذمہ ہے توبہ کو قبول کر لینا. تو معلوم ہوتا ہے وہ پروردگار یقیناً ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے اور ہم پر اپنا احسان فرمائیں گے. اس لیے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے فرشتے ان کا حساب کتاب لیں گے اور کچھ گناہگار ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب غلے کی کمی تھی انہوں نے دستور بنا دیا تھا کہ تمہارے پاس لوگ پیسے لے کر آئیں, پیسے لے لینا, اتنی قیمت کے حساب سے غلہ دے کے رخصت کر دینا. چنانچہ نیچے کام کرنے والے لوگ پیسے لیتے غلہ دے کے روانہ کر دیتے تھے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور رحم کی اپیل لے کے آتا تو لوگ اس کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے, جاؤ بغیر پیسے کے غلہ دینا, یہ اختیار تو ان کے پاس ہے. جب دنیا میں بادشاہ ایسے کرتے ہیں پروردگار نے بھی قیامت کے دن ایسے فرما دیا اگر میرے نیک بندے تمہارے پاس آئیں گے ان کی نیکیوں کا حساب کر لینا اور ان کو اجر دے کے بھیج دینا, جنت کا راستہ دکھا دینا. لیکن اگر گناہگار آئیں جن کے پلے نیکیوں کی قیمت کچھ نہ ہو, خالی ہاتھ کھڑے ہوں, میرے بندوں کو میرے پاس بھیج دینا, ان کا حساب میں لوں گا. لہذا پروردگار اپنے بندوں کا حساب رحمت کے ساتھ لیں گے اور ان کے عملوں کو اللہ رب العزت چھوٹے بھی ہوں گے تو قبول کر کے ان پر زیادہ اجر عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں مگر اس کے لیے توبہ شرط ہے. آج کی چونکہ خصوصی رات ہے اور اس رات میں انسان کی توبہ قبول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یقین کی حد تک ہمیں دل میں یہ گمان رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے کہ پروردگار ہماری توبہ کو آج رات قبول فرمائیں گے. لہذا توبہ کی شرائط ذرا سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ کن شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے تو پروردگار توبہ کو قبول فرمائیں گے. سب سے پہلے الندم توبۃ, دل کا نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, اس کا دوسرا نام توبہ ہے. انسان نے جو بھی گناہ کیے, جو بھی خطائیں کی, چھوٹی تھی یا بڑی تھی, اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن دل نادم ہو گیا, دل شرمندہ ہو گیا تو یہ دل کی شرمندگی توبہ کے لیے شرط اول ہے. گویا اس نے توبہ کا ابتدائی مرحلہ طے کر لیا. لہذا ایک بات تو دل پشیمان ہو جائے, نادم ہو جائے, اندر سے آواز آئے میں نے برا کیا, مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی. اول تو یہ کیفیت ہو اور اس کے بعد دوسری کیفیت عزمن جازمن, دل کے اندر پکا ارادہ ہو, عہد ہو اللہ یعود الیہا ابدا, وہ اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی نہیں لوٹے گا. تو توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے اب کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. پروردگار اس پر قادر ہیں, توبہ کی برکت سے اس گناہ سے بچا بھی لیں. اس موقع پر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, کہتے ہیں کہ تو بری عادت کو چھوڑ نہیں سکتا, اس گناہ سے تو بچ نہیں سکتا. میرے دوستو ہم نہیں بچ سکتے, ہمارے پروردگار تو ہمیں بچا سکتے ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے پروردگار کی قدرتوں پر کیوں نہ نظر رکھیں اور اس پر اپنے معاملے کو چھوڑیں. مالک میرے لیے بچنا مشکل ہے, آپ کے لیے بچا دینا آسان ہے, میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں, مجھے آئندہ گناہوں سے بچا لیجئے. پھر دیکھنا رب کریم بندے کو کیسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ بندے کو گناہ پر قدرت بھی ہو. اگر گناہ پر قدرت نہ رہی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مثلا ایک بندہ اندھا ہو گیا, اب وہ کہے جی میں بد نظری سے توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد غیر محرم کو نہیں دیکھا کروں گا. اب اس کی یہ توبہ کوئی توبہ قبول نہیں, اس لیے کہ اب اس کو قدرت ہی نہیں غیر محرم کو دیکھنے کی. تو گناہ پر قدرت بھی ہو, یعنی وہ گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت بھی ہو, پھر توبہ کر رہا ہو تو یہ توبہ کے لیے شرط ہے. اور ایک تیسری شرط چوتھی اس میں یہ ہے کہ توبہ اللہ کے لیے کر رہا ہو, یہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے یا کسی دنیا کے مقصد کے لیے کر رہا ہو, بلکہ اللہ کے لیے توبہ کرے. مال کے ڈر کی وجہ سے
توبہ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ جی میں پچھلی دفعہ معاذ اللہ کسینو میں گیا تھا اور 1,00,000 رینڈ وہاں پر میں بہت جو ہے وہ ہار کے آ گیا, میں توبہ کرتا ہوں, اب میں نہیں جاؤں گا. اگر اس نیت سے توبہ کی کہ نقصان ہوتا ہے تو یہ توبہ کوئی توبہ نہیں. اللہ کے ڈر کی وجہ سے توبہ ہو, دنیا کے مال کے نقصان کی وجہ سے توبہ نہ ہو, یا کسی وجہ سے مار پڑی اور توبہ کی کہ جی لوگ مارتے ہیں میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. نہیں, مار ڈر کی وجہ سے نہیں, اللہ کے خوف کی وجہ سے توبہ, یہ بھی توبہ کی شرط ہے. اور ایک اس میں شرط یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کے حقوق اس پر ہوں, دل کے اندر نیت کر لے میں لوگوں کو ان کے حقوق واپس کروں گا. حقوق العباد ادا کرنے پڑتے ہیں, فقط آنسو بہانے سے حقوق العباد پورے نہیں ہو جاتے. وہ تو جن کا حق ہے ان کو دینا پڑتا ہے. لہذا دل میں یہ نیت کر لے کہ جس کسی کا کچھ میرے ذمے ہے میں اس کا حق اسے دوں گا. اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو یہ حقوق العباد میں سے ہے, میں اس بندے سے معافی مانگوں گا. دنیا میں معافی مانگ لینا آسان ہے, قیامت کے دن بخشوانا بڑا مشکل کام ہے. چنانچہ مظالم عباد میں اظہار کرے اور اہل حقوق کو حق واپس کرے. ہاں یہ بھی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ حاکم کے سامنے جا کر اپنے کو رسوا کر لے اور اپنے جو ہے گناہ کھول کر اس کو بتا دے, یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لی کافی ہے. رہ گئی بات صحابہ کی تو ان کو تو ایمان کی معراج حاصل تھی. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے سامنے اس لیے گناہ کا اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ امت کے آنے والے لوگوں دیکھو سچے لوگوں کی توبہ ایسی ہوتی ہے. آج شرط نہیں کہ بھئی جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ وقت کے امیر اور خلیفہ کے پاس جائے اور گناہ کا اظہار کرے تب توبہ قبول ہوگی. نہیں, اگر اس نے بندوں سے گناہ معاف کروا لیے جو اللہ کے حقوق ہیں, اگر دل میں سچی توبہ کر لی پروردگار توبہ کو قبول فرما لیں گے. ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے, اپنے گناہ کو جو ہے نیکیوں کے اثر سے دھو ڈالے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو جب گناہ زیادہ کیے اب نیکیاں بھی زیادہ کرے تاکہ گناہوں کا اثر زائل ہو جائے. مثال کے طور پر اس بندے نے پہلے آنکھوں کا غلط استعمال کیا, اس کو بدنظری کی عادت تھی, غیر محرم کو للچائی نظروں سے دیکھتا تھا. جب توبہ کر لی اب اللہ کے قرآن کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھے, اللہ کے گھر کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھے, اللہ کے پیارے لوگوں کے چہروں کو دیکھے, ماں باپ کے چہروں کو دیکھے, جن کو دیکھنا عبادت ہے ان جگہوں کو دیکھے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے. اسی طرح اگر مسجد میں ناپاکی کی حالت میں یہ داخل ہوا تو اس کی مکافات یہ ہے کہ مسجد میں کچھ وقت اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تاکہ اگر ناپاکی کی حالت میں کچھ وقت مسجد میں رہا تو میں اعتکاف کی حالت میں بھی کچھ وقت گزاروں تاکہ میرا وہ گناہ جلدی زائل ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی انسان بالفرض شراب پیتا تھا, سچی توبہ کر لی, اب وہ غریب لوگوں کو جو پیاسے ہوں ان کے لیے پانی پینے کا بندوبست کروا دے, اللہ کے بندوں کو پانی پلائے. میں وہ چیز پیتا تھا جو ناجائز تھی, اب میں نے توبہ کر لی, اب جو حلال ہے میں اللہ کے بندوں کو پلا دیتا ہوں تاکہ میرے گناہ کا کفارہ بن جائے. اسی طرح اگر اس نے کسی مسلمان کے دل کو دکھی کیا تھا, اب اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرنے میں زیادہ کوشش کرے تاکہ اللہ کے بندوں سے زیادہ محبت کا تعلق جوڑے. جیسا گناہ تھا ویسا ہی نیکی کے عمل زیادہ کرنے کی کوشش کرے. مثلا اس نے اگر کسی کو قتل کیا تھا, اب اس کے کفارہ کے طور پر غلاموں کو زیادہ آزاد کرے تاکہ اس کا گناہ جلدی معاف کر دیا جائے. اسی طرح اگر نمازیں روزے اس نے قضا کی تھیں, فقط توبہ سے یہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کی قضا دینی پڑتی ہے. اگر اس نے فرض کرو 15-20 سال کی نمازیں نہیں پڑھی تو اس لیے چاہیے کہ وہ قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے. بھلے ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے مگر کچھ نہ کچھ پیمنٹ تو شروع ہو جائے گی. اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کسی کا 1 لاکھ ادھار لیا اور کہا کہ مہینے کے ختم پر دے دوں گا مگر دے نہ سکا, تو اب اس کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو اسے واپس کر دے. اگر یکمشت نہیں بھی دے سکتا اور تھوڑے تھوڑے کر کے دینا شروع کر دے, لینے والے کو بھی تسلی ہوتی ہے. اسی طرح قضا نمازیں اگر کسی نوجوان کی باقی ہیں 10 سال کی, 20 سال کی,
گھبرانے کی بات نہیں، بس آپ ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھنا شروع کر دیں۔ 5 نمازیں بھی پڑھ لیں گے تو کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ پروردگار کہیں گے نہیں، یہ ادائیگی کرنے والوں میں شامل ہے، لہذا اگر اس کی زندگی لمبی ہوئی اور اس نے اس دوران نمازیں پوری کر لیں، خوش نصیب ہے۔ اگر موت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا پیمنٹ کرنے کی، لہذا اللہ تعالیٰ قضا نمازوں کے گناہ کو پھر معاف فرما دیں گے۔ یہ بھی سن لیجئے، کچھ لوگوں کے ذمے قضا نمازیں ہوتی ہیں، ان کی وہ پرواہ نہیں کرتے، مگر نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جی اشراق کے نفل پڑھ رہے ہیں، چاش کے نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا، جس کی فرض نمازیں ذمے ہوں اس کو نفل ہرگز نہیں پڑھنے چاہیے۔ نفل کے موقع پر بھی قضا نماز کی نیت کر لینی چاہیے، قضا نماز بھی ہو جائے گی۔ اس موقع پر جو نفل پڑھنے کا معمول تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ اس کی مثال تو ایسی کہ ایک آدمی نے کسی کو $1,00,000 قرضہ دینا ہو، اور قرضہ تو وہ دیتا نہیں، کبھی پھول بھیج دیتا ہے تحفے کے طور پر، اور کبھی کوئی اور چھوٹا، تو وہ پھولوں کو کیا کرے گا؟ الٹا غصہ آئے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم میری پیمنٹ تو کر نہیں رہے اور مجھے پھول بھیجتے ہو۔ اسی طرح فرض نمازیں ذمے ہو اور بندہ نفلیں پڑھتا پھرے، ان نفلوں کا کوئی جو ہے اللہ کے ہاں قبولیت نہیں۔ فرض نمازیں زیادہ اہم ہیں، وہ بندے کے سر پہ قرضہ ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا زکوٰۃ تو پوری ادا نہیں کرتے، ویسے ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، ایسا صدقہ کوئی قبول نہیں جس کی زکوٰۃ پوری نہیں دی۔ فرض کو فرض سمجھیں، اللہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھیں، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کو پورا کرنے کے بعد ہاں پھر اوپر سے اگر نفلی بھی عبادات کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر بہت زیادہ عطا فرما دیں گے۔ تو توبہ کے لیے بہرحال یہ چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک چیز اور بڑی عجیب ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے۔ قرآن مجید میں فرمایا جہنم کے دروازوں کے بارے میں لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے دروازوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 8 دروازے ہیں۔ یہاں مفسرین نے نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ کے اندر لوگوں نے کہیں سے زیادہ جانا ہو، انسان زیادہ بڑا دروازہ وہاں بناتا ہے اور زیادہ نمبر آف دروازے یعنی زیادہ تعداد دروازوں کی اسی سمت بنواتا ہے جدھر سے زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہے، زیادہ بندوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، تبھی تو پروردگار نے 8 دروازے بنائے، اور تھوڑے بندوں کو جہنم میں بھیجوں گا، تبھی پروردگار نے 7 دروازے بنائے۔ ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے، اس کا نام باب التوبہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم، جو لوگ دنیا میں توبہ کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ دروازہ کھول دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور یہ نہ ہو کہ پروردگار کا دروازہ بند پائے۔ اللہ نے دروازہ مستقل کھول ہی دیا، لہذا یہ دروازہ آج کی رات بھی کھلا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کا اقرار کر لیا تھا، پروردگار نے ان کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیا تھا۔ ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوئیں، مگر آج ہم اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے، پروردگار ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ذرا ایک بات توجہ طلب ہے، غور سے سنیے گا، بلکہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ بات سمجھ لیں گے تو پوری یہ بیان کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر دل پر ایک ماں کو اپنا بیٹا بہت پیارا ہے اور بیٹا ہے بھی اچھا،
ہے بھی خوبصورت، ہے بھی فرمانبردار، لیکن اس بچے کو کوئی ایسا جو ہے بدماش مل گیا جس نے اسے برگلا لیا اور اس کو گھر سے اس نے جو ہے بھگا لیا، اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اب اس کی ماں دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو واپس بھیج دے، اس بدماش کے ہاتھوں سے چھڑا دے، جس نے اغوا کر لیا اس ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا دے۔ اب ماں دن رات سجدے میں ہوتی ہے، دامن پھیلا کے دعائیں کرتی ہے، دن رات اسی خیال میں جاگتی ہے کبھی تو میرا بیٹا واپس آئے گا۔ اب بالفرض کبھی ایسا ہو کہ ماں گھر میں موجود ہے اور اس کا بیٹا وہ ظالم سے روٹھ گیا، ظالم سے لڑ پڑا، ظالم سے بھاگ کر آ گیا، اپنے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں امی دروازہ کھول کے مجھے اندر آنے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بدماش آ کے پھر مجھے پکڑ لے۔ سوچئے ماں کتنا جلدی دروازہ کھولے گی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے گی۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے، شیطان کی مثال بدماش کی مانند ہے، گنہگار بندے کی مثال اس بیٹے کی مانند ہے، اور ماں سے 70 گنا زیادہ پروردگار کو بندے سے پیار ہے۔ اب اگر پروردگار کے بندے کو مردود دشمن شیطان نے ورغلا لیا اور مالک کے در سے بھگا کے لے گیا، پروردگار کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ میرے در سے واپس آ جائے، اس لیے تو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں کہتی ہے بیٹے ماں کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا، میں تجھے کتنا پیار کرتی تھی۔ جب پروردگار فرماتے ہیں کہ لوٹ کے آ جاؤ میرے گھر کی طرف، اب فرض کرو وہ بندہ رمضان مبارک کی 27 رات میں شیطان مردود سے بچ کر اپنے رب کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں آ کر وہ توبہ کرتا ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پروردگار دروازے کو کھول لیجئے، اب تک شیطان نے مجھے بہکائے رکھا، آج میں نے اس سے تو جو ہے دوستی توڑ لی، میں نے نفرت کا اظہار کیا، میرے مالک دروازہ کھول کے مجھے گھر داخل کر لیجئے، کہیں شیطان دوبارہ نہ بہکا دے۔ سوچئے تو صحیح پروردگار کتنا جلدی دروازہ کھولیں گے اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ لہذا آج قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ رب العزت سے دنیا کی نعمتیں مانگیے، آخرت کی نعمتیں مانگیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرماتے ہیں۔ ذرا ایک نکتے کی بات اور بھی سن لیجئے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی جو ہے دعائیں ہیں ساری کی ساری رب کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، تو ساری دعائیں رب کے لفظ سے منگوائی گئیں۔ اس میں بھی حکمت ہے، بنیادی وجہ یہ کہ ماں کو بچے سے پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں بچے کو پالتی ہے، باپ بھی پالتا ہے مگر ماں زیادہ وقت گزارتی ہے، ماں کو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ماں باپ کو بچے سے پیار کیوں ہوتا ہے کہ ماں نے اسے پالا ہوتا ہے، پرورش دی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں میں وہ پل کے جوان ہوتا ہے، اس لیے ماں کو جذباتی لگاؤ ہوتا ہے۔ دل پر اپنا بیٹا نہ ہو، ماں بھائی کا بیٹا اپنے گود میں لے لے اور اس کی پرورش کرے، ہم نے دیکھا اس سے بھی جذباتی لگاؤ ہوتا ہے، حالانکہ سگا بیٹا نہیں بھتیجا تھا، لیکن چونکہ پرورش کی لہذا اس سے بھی بیٹوں کی طرح محبت ہوتی ہے۔ اگر وہ بچہ کسی کمرے میں ہو اور وہاں روئے اور ماں ادھر کھانا کھا رہی ہے، لقمہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا، بچے کی آواز آئے گی امی، تو اسی وقت ماں رقمہ رکھ دے گی، بچے کے پاس جائے گی، پہلے بچے کو دیکھے گی کیوں رو رہا ہے، سینے سے لگائے گی، اس کو تسلی دلا کے بعد میں آ کے کھانا کھائے گی۔ تو ماں جب امی کا لفظ سنتی ہے بچے کی زبان سے تو ماں کی مامتا پھڑکتی ہے اور وہ کچھ بھی ہو بچے تک پہنچتی ہے۔ دل پر بچہ اندر رو رہا ہے، امی امی کہہ رہا ہے اور اس کی ماں کو کوئی پکڑ لیتا ہے، ہم آپ کو نہیں جانے دیتے، اسی وقت ماں کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، رونے بیٹھ جائے گی، میرا بچہ رو رہا ہے مجھے کیوں نہیں جانے دیتے، ماں بے قرار ہو جائے گی، کبھی اس کو چین نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ماں نے پالا ہوا ہے، اس لیے ماں کو محبت ہے۔ تو ماں چونکہ پرورش کرتی ہے، ماں کو محبت ہوتی ہے، اس محبت
کی وجہ سے بچہ امی کہتا ہے، ماں کی جو ہے مامتا مجبور کر دیتی ہے، وہ فوراً متوجہ ہوتی ہے بچے کی طرف. تو اسی لیے ماں باپ کو مربی کہتے ہیں، کما ربیانی صغیرا. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا. اب ماں باپ تو مجازی رب ہیں، حقیقی رب تو اللہ رب العزت ہیں. روزی وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، پالنے والا تو حقیقت میں وہ ہے. تو حقیقی پروردگار تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دعائیں رب کے لفظ سے منگوائی کہ میرا بندہ جب رب کا نام لے گا تو جیسے پالنے والی کی مامتا جاگتی ہے اور بچے کی پکار کو فوراً پہنچتی ہے، جب میرا بندہ مجھے رب کے نام سے پکارے گا، میں وہ ذات ہوں. اس بندے کو چھوٹے سے میں نے بڑا کیا، نعمتیں دے دے کے پالا. جب میرا بندہ مجھے رب اور رب کہے گا، میری رحمت متوجہ ہوگی اور بندے میں تیری ہر بات کو قبول کر لوں گا. اس لیے قرآن کی جتنی جو ہے دعائیں ہیں رب کے لفظ سے منگوائی گئیں. تو جو پروردگار اتنا کریم ہے، ہمیں قبولیت کے طریقے خود بتا رہا ہے، تو ہم آج کی رات میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب سے سچی معافی مانگیں. پروردگار عالم فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. تو میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ گناہ بخشتے ہوئے نہیں تھکتے تو پھر ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے سچی توبہ کریں، دل میں عہد کر لیں، آج اس محفل سے نہیں اٹھیں گے جب تک اپنے رب کو نہیں منائیں گے. معلوم نہیں پھر یہ ہمیں موقع ملیں گے یا نہیں، پتہ نہیں. اعتکاف میں جس طرح دور دور سے علماء طلباء آئے ہوئے ہیں، یہ محفل ان علم والے عمل والے لوگوں کی پھر ملے گی یا نہیں ملے گی. کتنے لوگ پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج قبر میں جا چکے ہیں. کیا معلوم ہم میں کتنے ہوں گے جو اس رمضان زندہ ہیں، آئندہ رمضان وہ بھی قبر میں پہنچے ہوں گے. تو کیا معلوم یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے یا ہمارے لیے لاسٹ چانس ہے. جن کی تو توبہ قبول ہو گئی ان کا گولڈن چانس آئندہ سال بھی رمضان مل جائے گا، اور جنہوں نے آئندہ رمضان سے پہلے فوت ہونا ہے ان کے لیے لاسٹ چانس ہے. لہذا یا تو یہ گولڈن چانس ہے یا پھر لاسٹ چانس ہے. اس چانس کو اویل کر کے اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کر لیجئے تاکہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما لے. حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی. میرے دوستو، ہمیں نہیں پتا ہماری بخشش ہوئی یا نہیں. اول تو گناہ اتنے ہیں، اور اگر بخشش نہ ہوئی اوپر سے جبرائیل امین کی بد دعا ہوگی. پھر نبی علیہ السلام نے آمین کی مہر لگا دی تھی، پھر پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا. لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے دل کے گہرائیوں سے آج سچی توبہ کر لیجئے اور ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بنتے ہوئے اپنے رب کو منا لیجئے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اٹھنے سے پہلے پہلے رب کریم ہماری توبہ قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.